اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، زندگی میں آج کل تو تقریباً بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے، ایسے موقع زندگی میں آتے ہیں کہ جب دل کرتا ہے کہ جو کچھ اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمیں ضرور ملے، اور اللہ کی تو اپنی حکمتیں ہوتی ہیں کہ وہ دینا ہے یا نہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ رب کریم ضرور بضرور عطا کرے۔ ناظرین، ہم اللہ رب العزت سے اپنی حاجات چھین نہیں سکتے، وہ رب العالمین ہے، وہ تو پوری طاقت رکھتا ہے پوری کائنات چلانے کی۔ تو ناظرین، وہ جب ہمیں دیتا ہے اور دینا ہوتا ہے سب کچھ اس نے طے کیا ہوتا ہے، لیکن کیا کوئی طریقہ ہے کہ حاجت بھی ہو، ضرورت بھی ہو، اور اللہ رب العزت آپ کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اپنی حکمتیں بھی تبدیل کر لے اور سارا جو منظر ہے وہ بھی تبدیل کر دے؟ جی ناظرین، ہمارا رب کریم بہت پیارا ہے، اللہ رب العزت ایسے ہی ہے، جب اس کو کسی اور طریقے سے پکارا جائے جس طریقے سے، تو وہ ماحول بھی بدل دیتا ہے، قسمت بھی بدل دیتا ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر چیزیں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں تو لوح محفوظ بھی تو اللہ ہی کے پاس ہے نا، وہ بھی اسی کا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو لکھا گیا سو نہیں، کیونکہ بہت سارے واقعات موجود ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے بھی، جو میں اگر بتاؤں گا تو ٹائم آپ کا ضائع ہو جائے گا، کہ جب اللہ نے کیسے کیسے لوگوں کی قسمت بدل دی، کسی کی موت آئی ہوئی ٹال گئی، کسی کو اولاد اس کی قسمت میں تھی ہی نہیں اور اس کو اولاد مل گئی، وہ پھر کسی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ تو آج آپ کے ساتھ ایک وظیفہ شیئر کر رہا ہوں، اتنا خاص وظیفہ ہے کہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی حاجت 110% پوری۔ جی ناظرین، میرے رب العزت اس وقت بھی جانتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ ناظرین، ہمارے گھر پہ ایک بار بڑی عجیب صورتحال پیدا ہوئی۔ میں جاب کر رہا تھا جو 1995 میں 95 میں شروع ہوئی تھی، اور 2011 تک اسی کمپنی میں اسی جگہ پر اسی کفیل کے پاس جاب تھی۔ تو ناظرین، میں نے گھر بھی شروع کر لیا اور اپنی کمپنی سے کچھ ایڈوانس سیلری بھی لی، کیونکہ گھر جو بنانا تھا، میں کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سارا معاملہ، وہ بہت بڑا میں نے سلیکٹ کر لیا تھا۔ جیسے آپ کے پاس بجٹ ہو، سمجھ لے کہ کار بنانے کا یا رکشہ بنانے کا، اور آپ شروع کر دیں ٹرین بنانی، تو میں ایسے چکر میں پھنس گیا تھا ناظرین۔ اب ہوا کیا کہ میرا گھر ابھی بنا بھی نہیں تھا، خالی سٹرکچر کھڑا ہوا تھا، سٹرکچر صرف اینٹیں لا کے کھڑی ہوئی تھی۔ تو 2011 میں وہ میری کمپنی بند ہو گئی۔ اب ناظرین، جو کچھ آ رہا تھا گھر پہ لگ رہا تھا، جو کچھ آ رہا تھا گھر پہ لگ رہا تھا، خرچے گھر کا خرچہ بھی چلا رہے تھے، گھر بھی بن رہا تھا، کیونکہ فیکٹریاں تو انڈسٹریاں تھیں نہیں۔ تو ناظرین، گھر پہ جب میں نے ان کو بتایا کہ کمپنی میری بند ہو گئی ہے، تو اب نئے سرے سے کچھ جاب کا کرنا پڑے گا۔ کفیل نے کہہ دیا جدہ سے واپس آ جاؤ۔ میں نے کہا نہیں جبیل، نہیں آنا، تمہارے پاس سیلری تھوڑی ہوتی ہے تمہارے اس آفس میں، تو میں جدہ میں تو میں ٹھیک تھا، وہاں پر میری 6-7 لاکھ روپے تنخواہ تھی جدہ میں۔ تو کہتا ہے ٹھیک ہے، اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو میں تمہاری سپورٹ کروں گا۔ میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ تو ناظرین، پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ فی الحال ٹیمپریری جاب کر لوں، اور اس جاب پہ بھی میری آدھی سیلری لگی کہ دن میرے نہ ضائع ہوں، گھر کا خرچہ تو چلتا رہے نا۔ تو ناظرین، میرے گھر والے بھی بڑے پریشان ہوئے کہ یہ تو اب کچھ بھی نہیں بنے گا، یہ گھر کا کام یہیں کا یہیں رہ گیا، تو جتنی اب سیلری لگی ہے یہ تو گھر کا کرایہ بھی، مطلب کرایہ پتہ نہیں، اپنے ہی گھر تھا، گھر کا خرچہ بھی اب مشکل سے ہی چلے گا۔ تو ناظرین، وہ میری بزرگ بہن جن سے میں آپ کے لیے دعا کرواتا ہوں ہمیشہ، انہوں نے ایک وظیفہ شروع کیا میری یعنی کاروبار کی خاطر، کہ اللہ رب العزت میری ترقی کر دے، پہلے سے بھی زیادہ آمدنی ہو جائے۔ تو مجھے معلوم بھی نہیں تھا ناظرین، میں جو آپ کو سچ بتا رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ وظیفہ کر رہی ہے۔ میں اپنی جگہ جاب کر رہا تھا، اور میں روزانہ بتاتا تھا کہ کام بھی بہت زیادہ ہے، سارا دن مجھے بیٹھنا پڑتا ہے، سیلری بھی پہلے سے آدھی ہے، لیکن میں جدہ میں ہی رہوں گا، کیونکہ یہاں پر مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ نزدیک ہے، میں ایٹ لیسٹ ہفتے میں 1-2 بار آ تو سکتا ہوں نا۔ تو ناظرین، میرے اس بہن نے وظیفہ شروع کیا، اور جب انہوں نے وظیفہ ختم کیا،
ایک ہفتے کا وظیفہ تھا سورہ الفاتحہ کا، ایک ہفتے کا۔ اس ہفتے میں کیا کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھی وہ میں آپ کو سارے بتاتا ہوں۔ ناظرین، ایسا ہوا کہ کسی نے مجھے بتایا کہ کہیں پہ کمپیوٹر کی شاپ بک رہی ہے، تو تمہارے پاس تو نالج ہے کمپیوٹر ریپیئرنگ کا، مینٹیننس کا، پروگرامنگ کا، تو وہ تم لے لو۔ میں نے کہا یار میں نے تو زندگی میں نہیں یہ کام کیا، لیکن میرے دل نے کہا کہ چل کر لے یار، اس جاب سے تو بہتر ہی ہے نا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، کر لو۔ میں نے وہ ناظرین وہ شاپ جو ہے وہ لے لی اور اس کے بعد وہاں پر کام کرنا شروع کیا، اور اللہ رب العزت کا ایسا کرنا ہوا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ شاپ پتہ نہیں پہلے اس میں سامان ڈالنا پڑے گا وغیرہ وغیرہ، کچھ اور کیسے چلے گی، کیا ہوگا، اب جاب جو ملی جلی ہے، جو چھوٹی موٹی جاب ملی ہے وہ بھی چھوڑنی پڑے گی۔ تو اللہ رب العزت کا ایسا کرنا ہوا کہ پہلے مہینے میں ہی ہماری کمپنی کو مجھے اس میں سے 8 لاکھ پرافٹ ہو گیا، ایک کمپیوٹر کی شاپ میں سے ناظرین، فرام دا ویری فرسٹ منتھ۔ اور میں نے جن لوگوں سے کچھ ادھار بھی لیے تھے ٹیمپریری، میں نے ان کو بھی دینے شروع کر دیے ناظرین۔ سو سٹرینج، میں حیران تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ یہاں تک کہ دوسرے ماہ میں خوش ہو گیا کہ الحمدللہ وہ میری کمپنی بند ہوئی تھی کہ اب میں پہلے سے بھی ڈبل کما رہا ہوں۔ ایسا کیا ہو گیا، یہ ہو کیا رہا تھا؟ میں نے کہا ایسے لگ رہا ہے کہ قدرت تو مجھ پہ مہربان ہے کہ قدرت نے وہ کمپنی کی جو ہے وہ کمپنی بند کی، وہاں سے جاب کر کے میں نے جناب ایک چھوٹا سا پیریڈ آیا تو میں نے کیا، اور اب تو میری وارے نیارے ہو گئے، اب تو میں اپنی مرضی سے اٹھوں، میری کمپنی، میری جاب، میں سب کچھ اس کا اونر، اور میرے اوپر کوئی ریسٹرکشنز بھی نہیں ہیں۔ تو الحمدللہ اپنی مرضی سے ناظرین، اور پھر سے گھر کا کام بھی میں نے شروع کروا دیا، اور الحمدللہ میرے گھر کا کام بھی مکمل ہو گیا، سارا فرنش بھی ہو گیا، نیا فرنیچر بھی خرید لیا، سب کچھ کر لیا۔ اور تو ہوا کیا ناظرین، کیا یہ ساری میری محنت تھی؟ مجھے نہیں پتہ، لیکن مجھے میری مسز نے بتایا کہ تمہاری بہن نے جو ہے یہ وظیفہ کیا ہے، اور اس وظیفے کے بعد سے ان کو خواب بھی بڑے اچھا آئے تھے کہ ان کا وظیفہ قبول ہو گیا تھا۔ تو میں نے کہا اچھا؟ کہتی ہے ہاں، آپ کی بہن باجی شناز نے یہ وظیفہ کیا ہے، اور آپ بتا رہے ہو کہ یہ بھی اچھا ہو گیا ہے، وہ بھی اچھا ہو گیا ہے، تو آپ اس کو یہ کیوں نہیں کریڈٹ دیتے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے وظیفے کی وجہ سے ہوا ہے؟ میں نے کہا میں تو مانتا ہوں، کیوں نہیں مانتا۔ تو ناظرین پھر میں نے ان سے پوچھا وظیفہ کیا ہے، ابھی بھی یہ ویڈیو بنانے سے پہلے میں نے ان سے پورا کنفرم کیا، ٹرمز اینڈ کنڈیشن کی آپ کو بتانی ہے۔ آپ لوگ تو سیدھا آ جاتے ہیں جی وظیفہ بتاؤ، بیک گراؤنڈ جانتے ہیں، آپ لوگ میری ویڈیو کو فارورڈ کر دیتے ہیں کہ جی بس دیکھیں کہاں اسکرین پہ لکھا ہوا ہے، وہ حصہ دیکھیں، اسکرین شاٹ لیں، اور باقی اس بندے کی بک بک دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے تو فضول باتیں کرنی ہوتی ہیں۔ نہیں ناظرین، جانے بغیر، اس کی روح جانے بغیر آپ کیسے اس صورتحال میں پہنچ سکتے ہیں ناظرین؟ آپ سنیے، آپ کو کرنا کیا ہے۔ ایک ہفتے کا وظیفہ ہے، اتوار کو شروع کرنا ہوتا ہے، سنڈے کو شروع کرنا ہوتا ہے یہ وظیفہ، تاکہ یہ ہفتے والے دن ختم ہو۔ تو ناظرین کیونکہ اس کے جو ہے وہ دن ہی ایسے ہیں، اب غور سے لکھنا شروع کر دیجئے، کاپی پین لے لیجئے۔ اب یہ میری ویڈیو کو یہاں روک دیجئے، میں کچھ بھی اسکرین پہ نہیں دکھانے جا رہا، آپ کو لکھنا پڑے گا، تھوڑی سی تو محنت کیا کریں نا۔ محنت کرنے کو آپ تیار نہیں ہوتے، لکھنے کو آپ تیار نہیں ہوتے، اسکرین شاٹ مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ ملا تو ویڈیو کو دے مارو جی، ختم، فضول ویڈیو ہے، اس کو جناب جی جانے دو۔ یہ ہے جناب، کیونکہ یہ جو شف شف والی سرکار آپ کو چاہیے، پھونک مارے تو کام ہو جائے، پھونک مارے تو کام ہو جائے۔ یہ وظیفہ ہے ایک ہفتے والا، اگر آپ کو اپنی حاجت پوری کرنی ہے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیے آگے، اور جائیے جا کے پھر کسی اور پیر فقیر کے پاس جا کے وہاں پر جو ہے وہ ایڑیاں رگڑ لیجئے، اور وہاں سے پھر اپنے لیے تعویذ لے لیجئے، کیونکہ میں جو یہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ باذن اللہ تعالی رب العزت ضرور پورا کرتا ہے۔ وظیفہ سن لیجئے، اتوار کو شروع کرنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، جگہ بھی مقرر کر لیجئے، لباس بھی مقرر کر لیجئے، اپنے جو آپ نے لباس پہننا ہے یہ سب آپ کو 7 دن یہ کرنا ہے، جگہ نہیں بدلنی ہے۔ پھر کوسچن شروع ہو جاتے ہیں جی ہم نے ٹریول کرنا ہے تو مت کریں، جہاں 7 دن آپ بیٹھ سکتے ہیں ایک جگہ پر، پھر آپ یہ وظیفہ کیجئے، اس کی یہ شرائط ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اتوار والے دن رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے وہ جگہ مقرر کر لی، اب آپ نے نئے کپڑے پہننے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور کپڑے آپ نے وہ لٹکا دینے ہیں، وظیفہ کرنے کے بعد وہ اتار دینے ہیں، وہی کپڑے پہننے ہیں دوسرے دن بھی، 7 دن۔
جتنی دیر وظیفہ کرنا ہے کتنی دیر کریں گے، 10 منٹ لگ جائیں گے۔ وہ آپ نے کپڑے پہن کے عطر لگانا ہے، ٹھیک ہے جی، پرفیوم بھی ہے تو چلے وہ بھی لگا لیں، لیکن عطر، لیکن بعض پرفیوم میں الکحل ہوتا ہے تو اس لیے ہم وہ منع کرتے ہیں۔ اسلامک عطر جو ہوتا ہے وہ آپ نے لگانا ہے۔ اب مصلے پر بیٹھ گئے، مصلے کے پر بیٹھنے کے بعد اب آپ نے پڑھا 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب آپ نے شیطان سے اپنے پاس سے بھگا دیا ہر قسم کے۔ اب آپ نے جنات سے بھی بچنا ہے تو ایک بار آیت الکرسی بھی پڑھ لیجئے، اب تاکہ آپ کے پاس کوئی بھی شیطانی طاقتیں آئے ہی نہ۔ 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک بار آیت الکرسی آپ نے پڑھ لی۔ اب سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات جو آمن الرسول بما انزل وہاں سے شروع ہوتی ہیں، وہ آخری 2 آیات یہ والی آپ نے ایک بار پڑھنی ہے۔ اب جو 4 کل ہیں ان کو 3 بار پڑھنا ہے۔ کیا؟ سورہ الاخلاص کو 3 بار، سورہ الکافرون کو 3 بار، سورہ الفلق کو 3 بار اور سورہ الناس کو 3 بار۔ یہ آپ نے پڑھ لیا۔ اب وظیفے کی پوری صورتحال آ گئی۔ اب ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے، ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے، یہ آپ سب لکھ لیجئے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ نے اتوار کو کیا کرنا ہے، صرف ایک آیت پڑھنی ہے۔ کون سی؟ الحمدللہ رب العالمین، بس ایک آیت الحمدللہ رب العالمین۔ کون سی اور کتنی بار پڑھنی ہے؟ 582 بار، 582 ٹائمز، 582 بار آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، لکھ لے۔ اتوار کو الحمدللہ رب العالمین 582 بار۔ اب سوموار کو آپ کو باقی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو پہلے سب کچھ پڑھا تھا۔ آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، اور جیسے بسم اللہ پڑھتے ہیں ایک بار درود پاک، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اب آپ نے پڑھنا ہے الرحمن الرحیم سوموار کو رات کو عشاء کی نماز کے بعد، وہی جگہ، وہی لباس، وہی عطر، وہی سب کچھ، ٹھیک ہے جی۔ پڑھنا ہے الرحمن الرحیم، یہ پڑھنا ہے سوموار کو 618 بار، یعنی 6 تسبیحاں اور 18 اوپر، یہ آپ نے پڑھ لیا۔ اب 2 دن آپ کا وظیفہ ہو گیا۔ اب تیسرا دن آ گیا منگل کا۔ اب منگل کو آپ نے پڑھنا ہے مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین۔ منگل کو آپ نے پڑھنا ہے 242 ٹائمز، 242 دفعہ، لکھ لیجئے 242 دفعہ، ٹھیک ہے جی۔ اب پھر میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو باقی دن ہے نا پہلے دن کے سوا، صرف ایک بار درود پاک، ایک بار بسم اللہ، بس۔ آپ پڑھنا ہے بدھ والا دن آ گیا عشاء کی نماز کے بعد، کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے جی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ 636 بار، 636 ٹائمز، یہ آپ نے بدھ کو پڑھا۔ اب آگے جمعرات کو آپ نے پڑھنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اسی وقت میں، اسی ٹرمز کنڈیشن میں بار بار نہیں بتا رہا، 1073 دفعہ، یعنی 1073، یہ لکھ لیجئے 1073، یہ والا وظیفہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ جمعرات بھی آپ گزر گئی۔ اگلا دن آ گیا جمعے کا۔ جمعے والے دن آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، ٹھیک ہے جی۔ جمعے والے دن عشاء کی نماز کے بعد 1807 دفعہ، کتنی دفعہ؟ 1807، 1807، لکھ لیجئے۔ اب آخری دن ہے وظیفے کا، اگلا ہفتے کا دن، آخری دن وظیفے کا۔ اب آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ٹھیک ہے جی۔ آپ اپنے انداز میں پڑھ لیجئے لیکن ٹھیک طریقے سے۔ ہفتے والے دن وہی عشاء کی نماز کے بعد 1304 مرتبہ، 1304 مرتبہ۔ اب آپ کا وظیفہ ہو گیا مکمل جب آپ نے یہ 1304 مرتبہ پڑھ لیا۔ اب اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ یا اللہ میں نے تیرے حضور یہ وظیفہ پیش کیا، جنہوں نے وظیفہ دیا ان پہ بھی اپنا کرم کر، ان کو بھی مقرب بندوں میں داخل کر دے، اور ہماری حاجات بھی پوری کر دے۔ ہمارے لیے بھی تو دعا مانگے نا انشاءاللہ۔ میں خود کہہ رہا ہوں اس بار، کیونکہ یہ وظیفہ جو بندہ کرتا ہے، جو مانگتا ہے اس کو ملتا ہے، جو مانگتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایسا ہوا، آپ کو بتا رہے ہیں،
اللہ رب العزت جاننے والا ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ۔ اب دعائیں مانگ لیجئے، جس حاجت کے لیے بھی آپ پڑھ رہے ہیں، جس حاجت کے لیے بھی آپ پڑھ رہے ہیں، جو بھی ہے، رشتہ ہے، پیسہ ہے، کاروبار ہے۔ میرے لیے جب یہ کیا گیا تھا، الحمدللہ میں جاب کرتا تھا، میں کاروبار کا مالک بن گیا، اور میں نے 5 دن الحمدللہ 5 دن کہہ رہا ہوں 5 سال وہ جو دکان ایسی چلائی کہ میں نے کروڑوں کمائے۔ اللہ رب العزت نے مجھے غنی کر دیا الحمدللہ۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ روپیہ پیسہ مجھ پہ عاشق ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ تھا وظیفہ۔ اب آپ نے ویڈیو سن لیا، لکھ لیا، جزاکم اللہ خیر۔ اب آپ انشاءاللہ شروع کر دیجئے، جو بھی شروع کرے اپنا نام لکھے، اپنا صرف نام لکھ دیں کہ میں یہ وظیفہ شروع کر رہا ہوں، کر رہی ہوں، جو بھی ہے، تاکہ ہم بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں۔ ہماری کوئی خاص دعائیں نہیں ہوتی، لیکن چلیں آپ بھی خوش ہو جائیں گے کہ انشاءاللہ چلیں دعائیں تو آپ کے لیے ہو رہی ہیں نا۔ جیسے ہی ہم نام پڑھیں گے ساتھ ہی دعا کر دیں گے کہ یا رب العزت ان کا بھی کام کر دے جیسا تو نے ہمارا کیا تھا۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔